قرار دیا ہے نبی کی، فرمایا ان چیزوں کو اسی طرح بجا لانا اور سر انجام دینے کا نام عدل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کو فرض کیا، اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اب جمعے کی نماز پڑھنا، اس سے پہلے خطبہ سماعت فرمانا اور پھر سنتیں پڑھنا، نہا دھو کے آنا سنت ہے، کپڑے صاف ستھرے پہن کے آنا اور اس میں سرما لگانا، جو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا کوئی شخص ان سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ نماز جمعہ کو اسی طرح ادا کرنا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا اس چیز کا نام عدل ہے۔ اور سب سے بڑا عدل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے بعد اپنی جان کے ساتھ عدل کرنا چاہیے اور اپنی آبرو و حیات کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ تو عدل انفرادی طور پہ شروع ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ عدل کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے یا عدل کا تعلق کچہری کے ساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر توجہ فرمانا نبی علیہ السلام کے اکابرین صحابہ میں سے ہیں، ان کی جائیداد تھی، کچھ باغات تھے، یہ زندہ تھے، انہوں نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، لیکن ایک بچے کو، ایک بیٹے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ ہے، میں اپنی جائیداد میں سے، اپنی زمین میں سے اسے اتنا حصہ دے رہا ہوں، آپ اس بات پر گواہ بن جائیں نا۔ یا رسول اللہ میں یہ اس کو حصہ دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جائیداد تقسیم کی ہے، جتنا حصہ یہ جو بچہ جس کو لے کے تم میرے پاس آئے ہو کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں اس بات کہ جتنی جائیداد کا حصہ اس کو دے رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے اتنا ہی حصہ تمہاری وہ اولاد جس کو تم میرے پاس لے کر نہیں آئے ان کو بھی اتنا ہی حصہ دیا ہے جائیداد سے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ان کے حصے کم ہیں، اس کا حصہ زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ میرے پاس سے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایک اپنی اولاد سے انصاف نہیں کرتا، کچھ کو کم دیتا ہے اور کچھ کو زیادہ دے کے پھر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمان بن بشیر، اللہ کا رسول کبھی بھی ناانصافی پر گواہ نہیں بنے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے، یعنی کہ اولاد کے اندر یا تو بندہ جائیداد کو تقسیم نہیں کرے، اپنی زندگی کے اندر کھائے دیے، اپنے پیسے کو استعمال کرے اور اس بات پر چھوڑ دے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد جتنے ورثاء ہوں گے، چاہے میری بیٹیاں ہوں، چاہے میرے بیٹے ہوں، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرے ماں باپ ہوں، چاہے میرے اس سے آگے لڑی چلتی جائے یا پھر پیچھے اولاد کی لڑی چلتی جائے، بندہ اپنے مال کو تقسیم نہ کرے۔ اور اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لینا، جو مسلمان اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرے گا پھر اس میں بیٹے کا حصہ دگنا نہیں ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں کا حصہ برابر آئے گا۔ ہاں انتقال کے بعد بیٹے کا حصہ دگنا ہو جاتا ہے اور بیٹی کا بیٹے کے آدھا رہ جاتا ہے، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرے گا تو سب کو برابر اور سلامت دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اللہ نے عدل کا حکم فرمایا ہے اور مر جانے کے بعد اللہ نے خود بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، مرنے کے بعد اللہ نے خود حصے کو مقرر کیا ہے۔ لیکن زندگی کے اندر یاد رکھ لینا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے مال کو تقسیم کرے گا تو تمام بیٹے اور بیٹیوں کے اندر برابر سرابر تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا چلے جاؤ نعمان، تم اپنی کچھ اولاد کو کم دیتے ہو اور کچھ کو زیادہ دیتے ہو اور پھر میرے پاس آ جاتے ہو اور کہتے ہو یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں۔ فرمایا میں کبھی بھی ظلم پر، کبھی بھی ناانصافی پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عدل کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق حکومت اور عدالت کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہماری ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اولاد کے مابین بھی عدل و انصاف کو قائم کریں۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوں تو جتنے بچے بھی ہوں بندہ جس سے جتنا حوصلہ کنار کرے اور اس سے پیار کرے اتنا ہی پیار دوسرے بچے سے یا دوسری بچی سے کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور جابر بن عبداللہ
حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بہت سارے بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچے کو اس طرح بوسہ نہیں دیا جس طرح آپ نے اپنے بچے کو بوسہ دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے جابر بن عبداللہ اگر تم اپنے بچوں کو بوسہ اور کنار نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے پیار نہیں کرتے، ان کو اٹھا کر اپنے لبوں سے نہیں لگاتے تو اللہ بھی تم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو معنی یہ ہوا اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اس میں چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کریں اور انصاف کو قائم کریں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا انصاف دیکھیے، مسلم کی روایت ہے جب فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کر لی جو کہ قریش کی رہنے والی تھی، قریش سے اس کا تعلق تھا، مکہ سے وہ مدینہ ہجرت کر کے آئی تھی، تو مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک فاطمہ نام کی عورت ہے کہ جس نے چوری کر لی ہے۔ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا قانون ہے کہ جو شخص بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ صحابہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم ابھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، مدینہ والوں نے جائیدادیں بھی دی، مدینہ والوں نے باغات بھی دیے، مدینہ والوں نے مکانات بھی دیے، مدینہ والوں نے اپنے بیگ بیلنس کا جھوٹ کھول دیا اور مکہ کے اکثر مہاجرین صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پریشان ہو گئے کہ اگر اس فاطمہ نامی عورت کے ہاتھ کٹ گئے قریش کی ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے جو مکہ سے آئے ہیں یہ چور ہیں، یہ چوریاں کرتے ہیں، ہماری قوم بدنام ہو جائے گی، ہماری قوم کا نام اچھے طریقے سے نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ صحابہ پریشان ہو گئے اور کوئی بھی آپ علیہ السلام سے سفارش نہ کرتا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید جو کہ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے، حضور علیہ السلام جس حالت میں بھی ہوتے اسامہ جو بات کہتے آپ علیہ السلام کبھی اس میں ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اسامہ جیسی بات بھی کرتے، جس حالت میں کرتے، نبی علیہ السلام بات کو سنتے بھی تھے اور ہر ممکن کوشش فرماتے تھے کہ اسامہ کی بات پر عمل کیا جائے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام سے سب صحابہ محبت کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے، سارے صحابہ جمع ہو گئے اور حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہنے لگے آپ حضور سے جو بات کرتے ہو حضور نہ نہیں فرماتے، ایک بات کرو نبی علیہ السلام سے، یہ جو خاتون ہے مکہ